اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المومنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر۔ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا۔ تمام تر تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے عقائد کو نہ صرف یہ کہ درک کرنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا، بلکہ ہم نے اس کو باقاعدہ ایک ڈسکشن کے طور پر، ایک مباحثے کے انداز سے جو ہے ہم اس میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مطالب ہم دیکھ رہے ہیں، اور نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ سمجھ بھی رہے ہیں انشاءاللہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہم اگرچہ ہماری بحث توحید سے متعلق رہی اب تک، آج بھی ایک انداز سے توحید ہی سے متعلق ہے، لیکن توحید سے متعلق ایک خاص صفت کہ جس کو ہم توحید کے فوراً بعد بیان کرتے ہیں جب ہم کبھی اصول دین کا بیان کرتے ہیں، تو سمجھ گئے ہوں گے، یعنی کہ عدل کا بیان، کہ پروردگار عالم کے باب میں جب کبھی توحید کا بیان کیا جائے تو اس توحید کے بیان کے ساتھ ہی اصول دین میں عدل کا بیان کیا جاتا ہے، عدل الہی کو رکھا جاتا ہے۔ عدل الہی کو درمیان میں رکھنے کی علت کیا قرار پاتی ہے؟ عدل الہی کو اس لیے رکھا جاتا ہے کہ یقیناً جس انداز سے ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ عدل الہی میں کچھ ایسا خاص ہے کہ جس کو اصول دین میں خاص طور پہ رکھا گیا، اور اس سے نہ صرف یہ کہ ان عقائد کے اوپر ہمارا ایمان ہوا، ہمارا اعتقاد ہوا کہ جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے، ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ جو شیعی تشخص ہے وہ بھی ہمارے لیے جو ہے وہ برقرار ہو کر ہمیں نظر آتا ہے۔ شیعی تشخص کا برقرار رہنا یعنی کہ کیا؟ یعنی کہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں وہ جب اپنے عقائد کا بیان کرتے ہیں تو ان عقائد کے اندر ہم اس انداز سے دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی معتزلی خود کو توحید کے باب میں بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں موحد، میں مسلمان ہوں، تو میرے عقائد کیا ہیں؟ تو کہا جاتا ہے کہ جناب میرا جو اصول خمسہ کا پہلا اصول ہے وہ توحید قرار پاتا ہے، اور اصول خمسہ کا جو ان کا دوسرا اصول ہے وہ یہی عدل قرار پاتا ہے۔ لیکن بدلے میں، مقابلے میں جو اشعری کھڑے ہوئے ہیں، جو اثنا عشری کھڑے ہوئے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے، جو ہم سے پوچھا جاتا ہے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں اصول دین میں پہلا اصول جو ہے وہ توحید ہے، اور توحید کے بعد جو دوسرا اصول ہے وہ عدل یا عدل الہی قرار پاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدل الہی کیوں اصول دین میں شامل ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا علت ہے، ہم کس لیے عدل الہی کو اپنے اصول دین میں شامل کرتے ہیں، اور پھر وہ کون کون سے چیدہ موضوعات ہیں کہ جو کہ عدل الہی سے متعلق ہیں، بہت ضروری ہیں۔ انشاءاللہ آج کی بحث ہماری اس عنوان سے بھی رہے گی۔ آئیے اپنے درس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں عدل الہی سے۔
عدل الہی کے باب میں جن چیدہ نکات پر ہم انشاءاللہ آج گفتگو کرنے لگے ہیں، اس میں سب سے جو بنیادی مباحث ہیں جس میں عدل کی تعریف ہے، اور پھر عدل میں اور مساوات میں کیا فرق رہے گا، انشاءاللہ آپ کی اسکرین کے اوپر یہ جو چند جس کو ہم کہیں گے کہ ہمارے دروس کے تمام وہ مضامین اور وہ تمام موضوعات جو درج ہیں، جو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اس پورے چند دروس کے اندر جو ہے وہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے بات شروع کرتے ہیں عدل کے معنی سے۔ عدل کے معنی کیا ہیں؟ عدل کے معنی ایک عام اصطلاح میں اگر لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ برابری کے آتے ہیں، یعنی برابری کرنا۔ عدل کہیں گے عدل کرو تو ایک عام فہم لوگ اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ عدل یعنی برابری کرنا، لیکن جو عدل کے معنی خاص ہیں اور اس میں بھی جو اصطلاحی معنی ہیں، اس اصطلاحی معنی میں بھی دو انداز کے معنی ہوتے ہیں، ایک معنی عام اور ایک معنی خاص۔ لغوی معنی برابری کرنا ہے اور یا برابری ہے، اور اصطلاحی معنی دو شاخوں میں منقسم ہو جاتے ہیں، ایک معنی عام ہے اور ایک معنی خاص ہے۔ جو عدل الہی کا اصطلاحی عام معنی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہر شے کو اس کے مناسب مقام پر رکھنا، ہر شے کو اس کے مناسب مقام پر رکھنا، یہ عدل الہی ہے۔ اور جو اس کا خاص معنی ہے وہ ہے ہر شے کو اس کے جائز مقام پر رکھنا، ہر شے کو اس کے مناسب اور جائز مقام پر رکھنا۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایک ایگزامپل جو دی جاتی ہے وہ بہت کامن ہے، اور یہاں دینے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، کہ ٹوپی کو سر میں پہننا اور جوتے کو پیر میں پہننا یہ جائے عدل ہے، یعنی عدل کا تقاضا ہے کہ یقیناً جوتا پیر میں پہنا جائے اور ٹوپی سر پر ہی پہنی جائے۔ لیکن یہ عدل الہی کا عام معنی ہے۔ عدل الہی کا خاص معنی یہ ہے کہ یقیناً اس کے مناسب اور جائز مقام پہ رکھا جائے۔ یقیناً ٹوپی کی جگہ سر ہی ہے، مناسب جگہ سر ہے جہاں اس کو رکھا جائے، لیکن یہ ٹوپی آپ کے لیے پہننا جائز ہے یا ناجائز؟ کہیں یہ ٹوپی غصبی تو نہیں ہے؟ اگر یہ ٹوپی غصبی ہے تو آپ کے لیے پہننا جائز نہیں ہے، اگرچہ سر پر ہی کیوں نہ پہن لی جائے۔ تو معنی عام سے بات آگے چلی جاتی ہے، اور یہاں پر ہر شے کو اس کے مناسب اور جائز مقام پر رکھنا، یہ عدل الہی کا خاص کی ڈیفینیشن ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں ہر چیز اس کے مقام پر ہے، یعنی کہ جو اس چیز کا مناسب مقام ہے وہ شے آپ کو وہی نظر آئے گی۔ خود اپنی خلقت پر ہی نظر کر لیجئے، اپنے چہرے پر ہی نظر کر لیجئے کہ پروردگار عالم نے جس شے کو جس عضو کو جس جگہ قرار دیا ہے وہی موضوع ترین جگہ ہے انسان کے لیے خاص طور پہ۔ اور جانوروں میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو انہیں بھی پروردگار عالم نے جو چیزیں جس انداز سے دی ہیں وہ انتہائی موضوع اور اپنی جگہ پر ہیں، کوئی بھی تو ان چیزوں سے پریشان نہیں ہے۔ اس کو ہم مزید دقت کریں گے اور مزید ڈیٹیل میں پڑھیں گے، لیکن بس ابھی صرف اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ اس کائنات میں چونکہ ہر چیز اس کے مقام پر موجود ہے۔ اب چونکہ خدا نے ہر شے کو عدم سے بنایا ہے، یعنی آپ اور میں نہیں تھے اور ہوئے ہیں۔ جب ہم اور آپ نہیں تھے تو ہمارا کوئی حق بھی نہیں تھا، جب ہمارا کوئی حق بھی نہیں تھا تو جائز اور ناجائز کا کنسپٹ نہیں ہوگا، یعنی کہ جب خدا نے ہر شے کو عدم سے بنایا ہے، اس لیے عدل کے معنی خاص ہم پر پورا نہیں اتر رہے کہ ہر شے کو اس کے مناسب اور جائز مقام پہ رکھنا، کیونکہ جائز کا تصور تو اس وقت آئے گا جب حقوق کی بات ہوگی، حقوق کی بات اس وقت ہوگی کہ جب مخلوق کی بات ہوگی۔ جب مخلوق ہی نہیں تھی تو پھر کیا حق تھا؟ بات کو سمجھانے کے لیے میں اس طرح سے سمجھاؤں کہ اگر دنیا کے نقشے پر
کوئی ملک ہی نمودار نہ ہوا ہو تو اس ملک کی شہریوں کے حقوق کا تعین کس انداز سے کیا جائے گا؟ یقیناً جب ابھی ملک ہی وجود میں نہیں آیا تو اس کی سٹیزن شپ تو پھر بات کی بات ہے. تو یقیناً مرحلہ وار پہلے شے وجود میں آئے گی اور وجود میں آنے کے بعد پھر اس کے حقوق کی بات ہوگی. تو اس لیے جو عدل کی پہلی ڈیفینیشن ہے ہم سب اس کے زمرے میں تو آئیں گے، لیکن جو عدل کی خاص ڈیفینیشن ہے اس کے اندر ہم داخل نہیں ہوتے. آئیے بات کو یہیں سے تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. یہیں پر ایک اور کنفیوژن عموماً ہمارے یہاں اذہان میں ہوتی ہے کہ عدل سے کیا مراد ہے اور مساوات سے کیا مراد ہے. عدل کیا ہے اور مساوات کیا ہے؟ عدل و مساوات، کیا عدل اور مساوات دونوں ایک دوسرے کے، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں سینونیمز ہیں؟ تو ہم نے دیکھا کہ عدل کا معنی حق ادا کرنے کے ہیں. عدل یعنی حق ادا کرنا، اور انصاف کے معنی برابری سے تقسیم کر دینا. حق ادا کرنا، انصاف، برابری سے تقسیم کر دینا. ان دونوں باتوں میں کیا فرق ہے؟ یعنی عدل فقط حق ادا کرنے کی بات ہو رہی ہے اور انصاف برابر سے تقسیم کرنے کی بات ہو رہی ہے. یہ جو انصاف ہے اس کے اندر نصف چھپا ہوا ہے، یعنی کسی شے کو نصف ایک کو دے دو، نصف دوسرے کو دے دو، یہی انصاف ہوتا ہے. یعنی برابری سے دے دو، برابر کا دے دو. تو یہاں انصاف یعنی برابر سے دے دینا انصاف ہے، اور حق ادا کر دینا، جتنا حق ہو اتنا ادا کرنا، یہ عدل کہلاتا ہے. اب اگر میں آپ سے ایک جملہ کہوں جو آپ فقط سن لیجئے گا اور کہیں لکھنا چاہیں تو لکھ لیجئے گا کہ یہ کائنات کا نظام عدل پہ قائم ہے. یہ بہت گہرا جملہ ہے، اور بس اس جملے کو میں نے آج پہلے ہی درس میں ادا کر دیا ہے، اس لیے کہ جب کبھی بھی پریشانی لاحق ہو تو میرا یہ جملہ آپ کے کانوں میں گونجے گا کہ اس کائنات کا نظام عدل پہ قائم ہے. یہ زمین یا آسمان عدل پہ قائم ہے. عدل یعنی حق ادا کر دینا، جس کا جو حق ہے وہ ادا کر دینا عدل کہلاتا ہے. آئیے ایک ایگزامپل سے اس بات کو سمجھتے ہیں. یعنی کیک کو برابر برابر سلائس سر سلائس سے بانٹنا انصاف ہے، اور کسی بھوکے کی بھوک کے مطابق دے دینا عدل کا تقاضا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ اکبر. آنے والا ایک آیا، دینے والے دسترخوان پر. جتنے بیٹھے ہیں سب نے اپنی اپنی روٹیاں اٹھا کر دے دیں، اس لیے کہ اس کا جتنا حق تھا اس کے حق کو اپنے حق پر مقدم کیا اور اس کو اس کا حق ادا کر دیا. اگرچہ اس مثال کے اندر بات احسان تک چلی گئی ہے، مگر پھر بھی جس قدر جتنا حق ہے کسی کا بھوکے کی بھوک کو دیکھتے ہوئے اس کو دے دو. یہاں برابری نہیں کرنی، یہاں حقدار کو اس کا حق دے دینا ہے. ابھی موقع نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ آیت میری زبان پر آ گئی، اس کو ذرا اس انداز سے سوچئے گا کہ اہل بیت علیہم السلام کے گھر کی غذا کتنی تھی کہ جتنا کسی ایک بھوکے شخص کا پیٹ بھرتا ہے اتنا یہ سب مل کر کھا رہے تھے. اسی لیے اس کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے سب نے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا، وگرنہ اگر ضرورت سے زیادہ دیا ہوتا تو اسراف ہوتا. تو یہاں ان غیر کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم کیا. اسی لیے یہاں جو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، یہ جو ہی کی ضمیر ہے
یہ دونوں طرف لوٹتی ہے. یہ اس وقت اس آیت میں اس ٹکڑے پر تو طعام پر لوٹ رہی ہے، لیکن جو بات کا جملہ ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، تو اس اعتبار سے یہ ضمیر خدا پر بھی لوٹ جاتی ہے کہ ہم تمہیں خدا کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تمہیں خدا کی محبت اور خدا کے قرب کے لیے کھلا رہے ہیں. اور اگر کھانے پر اس کی ضمیر کو لوٹائیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یقیناً ہمیں بھی احتیاج ہے اس کھانے کی، ہمیں ضرورت ہے اس کھانے کی، لیکن ہم تمہیں دے رہے ہیں، تمہاری ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم کر رہے ہیں. تو کیک کو برابر سے بانٹ دینا انصاف ہے، اور بھوک کے مطابق بانٹنا عدل الہی، عدل کا تقاضا ہے. تو اب عدل کی ڈیفینیشن اگر ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر ہم ایک اور مثال دیکھتے ہیں اور پھر بات کو آگے بڑھا دیں گے. سامنے تصویر میں آپ کو جو میرے داہنی طرف ہے آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ آپ نے کس انداز سے ان باکسز کو ڈیوائیڈ کیا ہے، بانٹا ہے ان تینوں کے درمیان، کہ اگر ان کو برابر سے ایک ایک باکس دے دیا جاتا تو پھر وہ بیچارہ جو سب سے کونے پہ ہے اس کو تو اس باکس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا. لیکن اسی طریقے سے جو دوسری طرف ہم نے باکسز کو دیکھا تو جس کو 2 باکسز دینے تھے اسے 2 ہی باکسز دیے جانے چاہیے، جس کو ایک دینا ہے اس کو ایک ہی باکس دیا جانا چاہیے، اور جس کو ضرورت ہی نہیں ہے اس کو تو کسی باکس کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو جو حق ہے حقدار کو اس کا حق دے دو. So this is the simplest definition and the simplest picture through which we can understand what is adl or what is what you call is justice or equality. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدل کیوں اصول دین میں شامل ہے. یہ میں نے توحید کے اندر اس کا بیان کر دیا ہے، تو آج الحمدللہ یہ بات ہمیں سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہے کہ عدل کے اندر کوئی خاص خصوصیت ہے، جبکہ عدل جو ہے وہ صفات پروردگار میں سے ایک صفت ہے. تو وہ اس کا کمال ہے کہ اس کی کوئی صفت جو ہے وہ دوسری صفت پہ غالب نہیں ہے، اس لیے کہ صفت اور دوسری صفت تو اس لیے ایک دوسرے پر غالب ہوتی ہے کہ جہاں پر یہ 2 الگ الگ صفات ہوں، لیکن جب ذات ہی عین صفت ہو، جب صفت ہی عین ذات ہو تو کیا کس چیز پر غالب رہے گا. تو اس معاملے میں صرف سمجھنے کے اعتبار سے جب ہم عدل پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو کیا عدل بہت زیادہ خاص ہے اور خدا کی قدرت، خدا کا علم، خدا کا ارادہ یہ خاص نہیں ہے. تو یقیناً اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ عدل الہی اصول دین میں رکھ ہی اسی لیے رہے ہیں کہ ان عقائد پر بات کر سکے جس پر عموماً ایمان لانے کے لیے اعتقاد ہونا ضروری ہے، ساتھ ہی اپنے شیعی تشخص کو بھی برقرار رکھ سکیں. تو یقیناً تمام مسلمان خدا کو عادل جانتے ہیں، لیکن عدل کی تعریف جس انداز سے کی جاتی ہے وہ بطا اوقات ظلم کے برابر ہوتا ہے. تو اسی لیے ہم عدل الہی کی وہ تعریف بیان کرتے ہیں کہ جو کہ دیگر بیان کرنے سے قاصر ہیں. یہی ہمارا تورائے امتیاز ہے اور یہی ہماری مکتب کی خصوصیت ہے. تو دیکھا جائے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی دبستان یعنی مکتب فکر اس عدل الہی کا منکر نہیں ہے، لیکن کیا کیجئے کہ ڈیفینیشن کہیں کہیں ایسی پیش کی جاتی ہے کہ جو کہ وہ بسا اوقات یقین جانے ظلم کی حدوں کو چھونے لگتی ہے. آئیے ذرا عدل الہی، خاص طور پہ عدل کو اور عدل الہی کو ماضی کے جھروکوں میں دیکھتے ہیں. 50 ہجری سے قبل ہم نے یہ دیکھا کہ کلامی مباحث شروع ہو چکے تھے، ان کا آغاز ہو گیا تھا، یعنی کلامی انداز سے بحث کا آغاز ہو گیا تھا اور عقائد کے چیدہ معاملات میں بحث بڑے زور و شور سے جاری تھی. ان تمام مباحث میں جو سب سے قدیم ترین مسئلہ ہمیں نظر آتا ہے وہ مسئلہ جبر و اختیار ہے. آج بھی یہ مسئلہ بہت زیادہ ہاٹ کیک ہے کہ انسان آزاد ہے یا مجبور. اور اگر آپ لوگوں نے سنا ہوگا تو اکثر مجالس میں بھی اکثر ذاکرین جو ہیں وہ مولا علی کا ایک واقعہ بہت ہی زور اور شور سے بیان بھی کرتے ہیں کہ کسی نے پوچھ لیا کہ انسان آزاد ہے یا مختار، تو آپ نے اس سے کہا کہ اپنا ایک پیر اٹھا لو. اس نے اپنا ایک پیر فضا میں بلند کیا، کہا دوسرا اٹھاؤ،
تو وہ دوسرا نہ اٹھا سکا، تو بس آپ نے کہا اتنا آزاد ہے اور اتنا مجبور. گویا نہ کلن آزاد ہے نہ کلن مجبور. لیکن بہرحال یہ مسئلہ سمجھانا اس بدو کو سمجھانا تھا. ہم اس وقت مکتب میں جس انداز سے بحث کر رہے ہیں، ہمارے لیے مولا کی دلیل یہ والی مثال ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارے لیے کچھ اور باتیں مولا نے کہی ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جبر اور اختیار پہلے مرحلے میں انسانی مسئلہ ہے، اور اس کے بعد الہی یا طبعی. میرے الفاظ ہمیشہ سے مشکل تھوڑے سے رہتے ہیں، آئیے اس کو آسان بھی کر دیتے ہیں. یعنی کہ ایک مسئلہ جس کو ہم کہتے ہیں جبر اور اختیار، یہ جبر اور اختیار کے مسئلے کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو انسانی پہلو ہے، مخلوق کی طرف سے اگر دیکھا جائے، اور ایک پہلو الہی پہلو ہے کہ اگر خدا کی طرف سے دیکھا جائے. میں فقط خدا کی طرف سے دیکھا جائے سمجھنے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ورنہ وہ تو اطراف کا پیدا کرنے والا ہے. وہ خود کسی طرف نہیں ہوگا، بلکہ اس کی خلق کی ہوئی مخلوقات اور اس کے خلق کیے ہوئے اطراف آپس میں ایک دوسرے سے باہم تعلق جوڑیں گے. دیکھیے یہ جملے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ خود ہی انشاءاللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ آپ سب لوگ بھی چیزوں کو اس انداز سے دیکھنے لگیں. پھر آئیے جبر اور اختیار. پہلے درجے میں یہ انسانی مسئلہ ہے کہ انسان آزاد ہے یا انسان مجبور ہے، انسان کو کس حد تک اختیار حاصل ہے، انسان کس حد تک جو ہے وہ اجبار کا شکار ہے. یہ سارے انسانی معاملات ہیں. اور دوسری طرف ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے طبعی قوانین بیان کیے ہیں کہ جناب یہ ہوگا تو یہ ہوگا، آگ جلے گی تو حرارت ہوگی، حرارت ہوگی تو پھر گرمی ہوگی، گرمی ہوگی تو یہ ہوگا، وہ ہوگا تو یہ ہوگا. تو یہ تمام کے تمام جسے ہم علت اور معلول کہتے ہیں، تو یہ تمام کے تمام طبعی قوانین جو ہیں. اب اگر غور کریں تو آپ اور میں زندہ بھی کچھ قوانین کی وجہ سے ہی ہیں. آکسیجن ہوگی تو ہم سانس لیں گے. آکسیجن میں اگر ہم نے دیکھا کہ دو مالیکیولز ایک خاص انداز سے ملیں گے تو آکسیجن ملے گی. آکسیجن کے بعد بھی بہت سارے مسائل، اس میں بھی مالیکیولز کی حرکت اس انداز سے ہوگی تو یہ ہوگا، وہ ہوگا تو یہ ہوگا. یہ تمام کے تمام علت اور معلول کا قاعدہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس دنیا میں فقط پھنس کے رہ گئے ہیں ان قوانین کے، جسے کہتے ہیں قوانین کے ہتھے چڑھ گئے ہیں. ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. ناحق ہم مجبوروں پہ یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں، ہم کو بس بدنام کیا. تو کہیں شاعر کا خیال صحیح تو نہیں ہو رہا ہے اس معاملے میں. تو یہ جو علت اور معلول کا معاملہ ہے یہ بہت نازک ہے. تو آئیے ذرا شاعرانہ انداز سے نہیں، فلسفیانہ اور حکیمانہ انداز سے دیکھتے ہیں. انسان کے مجبور یا مختار ہونے کے اعتبار سے یہ ایک انسانی مسئلہ ہے، اور خدا یا طبعی عوامل کے اعتبار سے یہ الہی یا طبعی مسئلہ قرار پاتا ہے. یہ تو ہم نے عدل الہی کی تقسیم کر دی کہ یہ مسئلہ آخر کس سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ کیا ہمارا مسئلہ ہے بھی یا نہیں. تو یقیناً جبر اور اختیار کی جو بحث تاریخ میں چھڑی، آہستہ آہستہ جسے کہتے ہیں کہ خود ہی اس کی کڑیاں مسئلہ عدل سے جا ملی، اور اختیار اور عمل کو گویا جبر اور انکار عدل کے عنوان سے دیکھا جانے لگا. گویا ان دونوں معاملات کا ایک دوسرے سے براہ راست تعلق جوڑ دیا گیا، اور بڑی زور و شور سے اس پہ بحث شروع ہوئی، اور کئی مکاتب جو ہیں وہ انہوں نے طول تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ وہ تاریخ کے صفحوں پر نمودار ہوئے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسا عرض کیا تھا کہ شیعی اصول دین میں اسی لیے عدل الہی داخل ہوا کہ وہ جو مختلف مکاتب کے اندر جس انداز سے عدل کا بیان ہو رہا تھا، شیعی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے یقیناً جو شیعہ متکلمین تھے انہوں نے عدل کو اپنے اصول دین میں قرار دیا. ہو سکتا ہے کہ یہ بات
بہت سارے میرے سننے والوں کے لیے نئی ہو کہ یہ اصول دین ائمہ نے ترتیب نہیں دیے، کسی روایت میں اس انداز سے اصول دین نظر نہیں آئیں گے، یہ علماء، متکلمین اور حکماء کی کاوشیں ہیں کہ جنہوں نے ہمیں سمجھانے کے لیے ان عقائد کو اس انداز سے بیان کیا ہے۔ چنانچہ جیسا کہ عرض کر رہا تھا کہ مسلمان ہونے کے لیے تو فقط اصلاً دو ہی گواہیاں چاہیے ہوتی ہیں، جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ ان دونوں گواہیوں کے علاوہ یقیناً اسلام میں آنے کے لیے رسول اللہ کے پاس جب آیا جاتا تھا تو یہی گواہی دی جاتی تھی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جایا جاتا تھا۔ لیکن بعد میں یقیناً بہت سارے اور عقائد بھی، بہت ساری اور حقیقتیں ہیں جس کے اوپر یقیناً ایمان لانا ضروری ہے، لیکن آپ اس کا اقرار اس انداز سے نہیں کرتے۔ تو چنانچہ شیعی اصول دین کے اندر ہم نے اصول دین کا بیان جس انداز سے کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدل الہی کی اقسام کیا ہیں اور کتنی قسم کی سے ہم اس عدل الہی کو دیکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ بالعدل قامت السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان عدل پر قائم ہے۔ اس عدل پر قائم ہوئے زمین اور آسمان کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں ایک تناسب نظر آتا ہے، اور جو شے جس مقام پر ہے وہ اس کا موضوع ترین مقام نظر آتا ہے۔ تو جب کبھی بھی ہم کسی شے کی خلقت پر غور کریں اور وہاں ہمیں نظر آئے اس انداز سے کہ دیکھو اگر پرندوں کو اڑنے کے لیے پر دیے ہیں تو ان کی جسمانی ساخت کو دیکھو کہ اللہ نے ان کے اندر بہت ٹھوس ہڈیاں نہیں رکھ دی کہ وہ اتنے بھاری وجود کو لے کر ہوا میں کیسے پرواز کریں گے، اور یہ چلتی ہوئی ہوا کیسے ان کے وجود کو متحمل کر سکے گی۔ ان کی ہڈیوں کو کھوکھلا رکھا، ان کی ہڈیوں کو ہلکا رکھا، اور اسی طرح سے زمین پہ چلنے والے جو جانور ہیں ان کی ہڈیوں کو اس نے مضبوط بنایا۔ بالکل اسی طریقے سے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب یہ جو اکثر لیزرٹ ہوتی ہے، خاص طور پہ جو جھاڑیوں میں اور جنگلوں میں رہنے والی ہوتی ہے، اس کی اسکن کو اتنا کھردرا، اتنا سخت کیوں بنایا ہے؟ کیا یہ اس کو کسی، جسے اگر ہم آج کل کے زمان میں بات کریں تو کیا ایسے کسی باڈی لوشن کی ضرورت نہیں پڑتی ہوگی؟ کیا اس کی اسکن نہیں پھٹ جاتی ہوگی؟ اتنا سخت بنایا ہے اس کو۔ تو کیا جواب ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر اس کو سخت نہ بنایا جاتا تو یہ اپنے گھر سے ان اور آؤٹ، چیک آؤٹ اور چیک ان نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ موصوف نے جھاڑیوں کے اندر رہنا ہے جس میں بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ان کو ایک ایسی جلد عطا کرنی ہے کہ یہ بہت آرام سے وہاں سے آتے جاتے گزر جائیں اور انہیں احساس بھی نہ ہو کہ راستے میں کس قدر کانٹے بچھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ اس کے لیے ضروری، کیا ضرورت تھی سانپ کو زہر دے دینے کی؟ اللہ اکبر! آپ کے اور میرے لیے تو زہر اتنا خطرناک ہے اور اس قدر جسے ہم کہتے ہیں شر ہے، اس لیے کہ زہر ہے۔ ارے زہر سے اتنی نفرت کرتے ہیں ہم کہ اکثر اگر کسی شخص کی بات اچھی نہیں لگتی تو کہتے ہیں کہ اس کی باتوں میں تو زہر ملا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! یہ شے کیسی لگتی ہے آپ کو؟ کہا زہر لگتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی زہر کو چکھا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم بغیر چکھے ہی کہتے ہیں زہر لگتی ہے۔ تو بہرحال بات کہیں اور چلی جائے گی، واپس آئیے، انسان بھی کیا کس انداز سے کلام کرتا ہے، یہ بھی معجزہ ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو آپ کو چیزیں زہر لگتی ہیں، یہ ذرا سانپ سے پوچھئے کہ آپ کو زہر کیسا لگتا ہے، پھر آپ کو سانپ بتائے گا کہ زہر اس کو کیسا لگتا ہے۔ اس کی زندگی کا دار و مدار زہر پر ہے کہ وہ دانے کا ایک حصہ بھی اپنے اندر ڈائجسٹ نہیں کر سکتا اگر اس کو زہر نہ دیا جاتا۔ اس کی زندگی کا دار و مدار اس زہر پر ہے۔ کرکٹ جس انداز سے رنگ بدل رہا ہے، جس انداز سے اس کی سخت جلد ہے، اگر یہ نہ ہو ایک
گھنٹہ بہت زیادہ کہہ رہا ہوں گرگٹ کے لیے گزارنا مشکل ہو جائے. یہ دیکھیے یہ خلقت میں عدل ہے, اس کو ہم کہیں گے کہ واقعتاً. آئیے آپ سے ایک آبزرویشن شیئر کرتا ہوں. بہت سالوں پہلے کی بات ہے, میں نے اپنی لائف میں پہلی بار ایک ایسی جگہ دیکھی کہ جہاں اتنی سردی تھی کہ جہاں سمندر کی جو لہریں ہیں وہ اوپن سی نہیں تھا, کلوز تھا, لیکن سردی اتنی شدید تھی کہ اتنا حصہ جمنا شروع ہو جاتا تھا اور آہستہ آہستہ وہ بالکل جم جاتا تھا. اچھا, اب جیسے جیسے رات آتی جاتی تھی, جیسے جیسے سردی بڑھتی جاتی تھی, پھر اس کے بعد الگ صبح جب ہم دیکھتے تھے کہ اس کے اوپر ایک بہت موٹی برف کی ایک لیئر بن گئی ہے. کیوں بنی؟ کہا غور سے دیکھو, اگر یہ نہ ہوتا تو یہ جو اس کے نیچے مچھلیاں رہ رہی ہیں وہ اس سردی سے مر جاتی. تو اسی لیے اوپر وہ جو لیئر بن گئی اس کا درجہ حرارت 100 سے نیچے تو نہیں, 0 سے نیچے تو نہیں جا سکتا, منفی جیسے ہی ہوا ویسے ہی برف جم جاتی ہے. تو برف جمنے کے بعد مزید ٹیمپریچر گرتا نہیں ہے, ہاں باہر ہوا ہے, باہر ٹیمپریچر گر سکتا ہے. تو اسی لیے ہم نے دیکھا کہ وہاں پر وہ جو لیئر جم جاتی ہے وہ مچھلیوں کو محفوظ رکھ دیتی ہے. لیکن انہی مچھلیوں میں سے سیل بھی ہوا کرتی تھی جس کو باہر آنا ہوتا ہے. تو پروردگار نے ایک ایسا انتظام کیا ہے, اس کے ساتھ ایک ایسی مچھلی کو رکھا کہ جس کے ناک پر ایک بڑا سا ایک ہارن ہوتا ہے کہ جس کو اندر وہ مچھلی جو ہے وہ اس برف کو مار مار کر ہول کرتی ہے اور خود باہر نہیں آتی, لیکن اس کو وہ کام کرنا ہے, اللہ نے اس سے وہ کام لینا ہے. اور جب وہ سوراخ ہو جاتا ہے تو پھر سیل وہیں سے باہر آ جاتی ہے. یہ لیجئے, اس کو سیل کو اس دن معلوم چلا کہ میرے لیے جو یہ کام کر رہی ہے اللہ نے اس کو ایک ایسا ہارن دیا ہے, ایک ایسا سنگ دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ میرے لیے راستہ بنا رہی ہے. اب اگر اس سے پوچھو کہ تم نے یہ کام کیوں کیا, تو اس کی ایک کوئی ضرورت اس کے اندر پوشیدہ ہوگی یا اس کی فطرتاً اس کی طرف اس چیز کی طرف آمادہ ہوگی. اس طریقے سے اللہ رب العزت نے ہر ایک مخلوق میں اس کا کمال رکھا ہے. جب جب وہ اس کمال کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اپنا اپنا وظیفہ انجام دیتی ہے, نتیجے میں پورا معاشرہ جو ہے وہ بلند ہوتا رہتا ہے. تو یہاں ہم نے اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو صلاحیت اللہ نے مجھے دی ہے اس کو مجھے بہترین طریقے سے استعمال کرنا ہے. یقین کریں اس کا فائدہ نہ صرف یہ کہ مجھے ہوگا بلکہ کسی کا فائدہ اس نے میرے اندر رکھا ہوا ہے, میرا فائدہ اس نے کسی اور چیز میں رکھا ہوا ہے. اسی کو معاشرت کہتے ہیں. اسی لیے ائمہ انبیاء علیہم السلام معاشرے کے استحکام کے لیے خدا کے قوانین کو زمین پر نافذ کرتے ہیں, عدل نافذ کرتے ہیں. اور جب عدل نافذ ہوتا ہے تو رزلٹ میں کیا ہوتا ہے, ہر نفس اپنے ارتقاء کی طرف رشد کرتا ہے, اپنے کمال کی طرف سفر طے کرتا ہے. اب میرا جملہ جو کہ اصلاً ہے حدیث کا جملہ ہے, بالعدل قامت السماوات والارض, زمین و آسمان کا نظام عدل پہ قائم ہے. یہاں پر عدالت تکوینی کا مطلب خلقت میں عدل قرار پایا, یعنی نظام تکوینی. تکوین کون سے ہے سمجھانے کے لیے کہہ دوں, جیسے کہتے ہیں نا کن فیکون, ہو جانا, تخلیق کر دینا, بن جانا, نہیں تھی ہو گئی. کون, تو جب ہوئی تو کیسی ہوئی, کہا جیسی موضوع ترین شے تھی ویسی ہوئی. اللہ نے پلاننگ نہیں کی ہے. ہمارے اور آپ کے انجینئرز پلاننگ کرتے ہیں, رسک انالیسس کرتے ہیں. اس کو رسک انالیسس کرنے کی ضرورت نہیں, اس کے لیے کوئی بھی شے رسک نہیں ہے. وہ تو رسک جس کو آپ رسک کہتے ہیں وہ تو تغیرات کو خلق کرتا ہے تاکہ مخلوق متغیر ہو. اب یہ مخلوق جو تغیرات سے متغیر ہو رہی ہے, اگر کچھ زیادہ ہی متغیر ہونے لگے تو یہ رسک ہے. تو ہر شے کو عدل کے حساب سے, عدل کے اعتبار سے,
تناسب کے اعتبار سے اس کو کہتے ہیں نہ افراط نہ تفریط، دونوں پیکس جو ہیں وہ صحیح نہیں ہے. میانہ روی اسی لیے کہا گیا کہ جو جس کا حق ہے بس اتنا دے. تو نظام تکوین یعنی کائنات. اچھا کائنات کا مقصد، کائنات کیوں خلق کی ہے، کس کا، کائنات کا مقصد کیا ہے؟ کہا انسان. اے حضرت انسان، اس کائنات کو ہم نے ابس خلق نہیں کیا ہے. سخر لکم ما فی الارض جميعا، جو کچھ اس زمین میں ہے سب کچھ تو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے لیے تو ہے. تو یہ چڑیوں کا چہچہانا کس کے لیے ہے؟ یہ ہواؤں کا چلنا کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے. یہ درخت کا اگنا، یہ دانے کا شگافتہ ہونا، یہ نہروں کا جاری ہونا، یہ بارش کا برسنا، یہ کس کے لیے ہے؟ اے حضرت انسان تیرے لیے ہے. اس کائنات کا مقصد تیرے لیے ہے. سوال، کائنات تو تیرے لیے ہے، تو کس کے لیے؟ اگر یہ کائنات تیرے لیے ہے تو کس کے لیے؟ اب اگر جواب میں آپ یہ کہیں کہ ہم کائنات کے لیے ہیں تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اچھا یہ بتا کہ یہ جو پانی برس رہا ہے یہ تیرے لیے برس رہا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ بتا پانی افضل ہے یا تو افضل ہے؟ یعنی اگر پانی افضل ہے یا تو افضل ہے تو تیرے لیے پانی برس رہا ہے تو افضل ہوا نا، پانی تو افضل نہ ہوا. تو بس اب اگر یہ پانی تیرے لیے ہے تو کس کے لیے ہے؟ جواب یقیناً ہم کس کے لیے؟ ہم خدا کے لیے. بالکل صحیح. یعنی خدا کے لیے سے مراد کیا ہے؟ خدا کے لیے سے مراد یہ ہے کہ ہم الہی صفات کو جذب کریں اپنے اندر. الہی صفات. اچھا الہی صفات کا معنی کیا؟ اب آپ کہیں گے پروردگار کی صفات کو ہم کیسے جذب کریں؟ پروردگار حی ہے، ہم کیسے حی ہو جائیں؟ پروردگار جو ہے رازق ہے، ہم کیسے رازق ہو جائیں؟ اللہ اکبر. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بے عین ہی وہ صفات آپ کے اندر آ جائے گی، یہ ممکن نہیں ہے. حلول کا نظریہ ہم رکھتے نہیں ہیں. یعنی تمہارا پروردگار کیا جھوٹ بولتا ہے؟ نہیں بولتا. پروردگار یقیناً غلط نہیں کہتا. تو کم از کم یہ صفت تو تم اپنا سکتے ہو نا کہ جب میرا پروردگار جھوٹ نہیں بولتا تو میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ یہ ہے یہ صفت، یہ آپ کے اندر جھلک نظر آئے گی، الہی صفات کا ہونا. ٹھیک ہے. پروردگار عطا کرتا ہے، پروردگار دیتا ہے. پروردگار کو کوئی چیز اس کو اپنے لیے نہیں چاہیے. تو وہ اگر کوئی شاید تم سے تقاضا کرتا ہے تو وہ بھی کیا تقاضا کرتا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کہ اگر اس کا نمائندہ اجر بھی مانگتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے تم سے اجر نہیں چاہیے، بس مودت کرو میرے قربہ سے. اس لیے کہ قربہ کی مودت تمہیں مجھ تک لے آئے گی، مجھ تک قائم رکھے گی اور خدا تک لے جائے گی. اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنے کمال تک پہنچ جاؤ اور تمہاری جنت تمہارے لیے، تمہارے نفس کی قیمت کم سے کم جنت قرار پائے. یہ ائمہ اہل بیت ہم سے چاہتے ہیں اور ان کی قربت کے ذریعے سے تمہیں یہ مقام مل سکتا ہے. تو عدل ہے کہ کائنات کے ہر جز کا ہدف بھی کائنات کے ہدف کے مطابق ہو. اگر یہ کائنات انسان کے لیے ہے تو انسان کس کے لیے ہے؟ انسان کا ہدف پروردگار ہے. تو بس اب اگر ہر ذرہ اپنا اپنا ہدف پر کام کر رہا ہے میرے لیے تو پھر مجھے بھی کام کرنا ہوگا اپنے ہدف کے لیے. یعنی یہ جو ذرہ میرے لیے خلق کیا گیا ہے اس ذرے کو میں ایسے استعمال کروں کہ اس کا مقصد جو ہے وہ خدا قرار پائے، خدا کے لیے قرار پائے. وہ جو آپ کہتے ہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اے حضرت انسان تو خود اپنا نہیں ہے تو کوئی کام تیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تو خود خدا کا ہے، خدا کے لیے ہے، تو تیرا ہاتھ سے انجام دینے والا کام بھی خدا کے لیے ہی ہونا چاہیے. اور جب تو اس منزل پر پہنچ جائے گا تو پروردگار سے سرٹیفکیٹ لے لینا کہ وہ جو اس انداز سے دے دیتا ہے کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جو تم نے پھینکا تم نے تھوڑی پھینکا، اللہ نے پھینکا.
ہر شے کے ہدف کے لیے جو صفات درکار تھیں خدا نے ان کو بہترین صورت میں عطا کیا ہے. تو آپ کے اختیار میں جو ہے اللہ نے جو دیا ہے اس کو آپ بہترین انداز سے ادا کیجئے، اس کا بہترین اجر آپ کے انشاءاللہ شایان شان ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہیں سے بات کو ہم آگے بڑھا دیتے ہیں کہ عدالت کی دوسری قسم کیا ہے. عدالت کی دوسری قسم ہے عدل کی عدالت تشریعی. عدالت تشریعی یعنی شریعت میں عدل. شریعت میں عدل یعنی کہ کیا؟ شریعت میں عدل کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے کسی پر بوجھ نہیں ڈالا اس کی استطاعت سے زیادہ. یعنی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ انسان کے اوپر اتنا ہی ڈالا جاتا ہے بوجھ، کسی نفس پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا. یہ اس کا عدل ہے، تشریعی عدل ہے. جیسے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے مریض ہو گیا، جب مریض ہو گیا اور اس کو پیاس لگ رہی ہے بہت شدید اور وہ اس کو میڈیسنز لینی ہے اور اس کی جان کا دار و مدار جو ہے وہ بار بار پانی پینے پر ہے. اس کو ایسی بیماری ہو گئی ہے، ایسی کڈنیز کی پرابلم ہو گئی ہے کہ اس کو بار بار پانی پینا ہے. اب پروردگار کہتا ہے کہ نہیں تم روزہ نہیں رکھنا، دیکھو تم اپنی جان کی حفاظت کرو، ہم نے تم پر فرض کیا ہے روزہ، لیکن تم پر استثناء حاصل ہے، تم اپنی جان بچاؤ. ٹھیک ہے؟ دیکھو تم سفر میں ہو، تم ابھی زحمت اٹھا رہے ہو، تم مسافر ہو. ابھی ایک اور بات کروں گا، بہت توجہ رہے. عدل دیکھیں خدا کی قسم، تشریعی اس شرع میں عدل کہاں نظر آتا ہے. تم مسافرت میں ہو، ہم نے 4 رکعت نماز ظہر کی فرض کی ہے، لیکن دیکھو تم مسافرت میں ہو، 4 نہیں 2 پڑھ لو، وہی ہم قبول کریں گے. تمہاری 2 پڑھی ہوئی رکعت ہم تک 4 ہو کر پہنچے گی، 2 تو پڑھ لو. اب یہاں پر سوال اٹھے گا کہ پہلے زمانے میں ہم اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، ارے پیدل سفر کرتے تھے. سمجھ میں آ رہا ہے گرمی تھی، پانی نہیں تھا، اس کے بعد ہم اگر 2 رکعت بھی پڑھ لیں تو بہت بڑی بات ہوتی تھی. آج کل تو بہترین قسم کی گاڑیاں ہیں، آج تو میلوں ہزاروں میل کا سفر جو ہے وہ گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے. ہم ایروپلین میں جاتے ہیں، گاڑیوں میں ایئر کنڈیشن کار میں سفر کرتے ہیں، تو کہاں آج کا سفر، کہاں کل کا سفر. تو ذرا غور کیجئے، شارع یعنی شریعت کے حکم دینے والے نے تمہاری مسافرت کے انداز کو دیکھتے ہوئے نماز آدھی نہیں کی. اس نے کہا تھا کہ اور کہا ہے کہ تم مسافرت میں ہو، جائیے توضیح المسائل کھولیے اور وہ روایات کھولیے جو من لا یحضر الفقیہ کے اندر بھی موجود ہیں، جہاں پر مسافر کے روزے کے احکام بیان ہوتے ہیں. مسافر یعنی جو مسافرت میں ہو. تم اگر گھوڑے کی پیٹھ پر سفر کر رہے ہو مسافر ہو، اگر لینڈ کروزر میں سفر کر رہے ہو مسافر ہو. شارع نے مسافر کو مخاطب کیا ہے، چاہے تمہارا سفر لگژری سے بھرا ہو یا چاہے مشقت سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کی علت کیا قرار پائے گا. ذرا غور کرو، تم جیسا آرام اور جو سکون جو تمہیں اپنے گھر میں اپنے شہر میں حاصل ہے، وہ سکون تمہیں کہیں اور نہیں مل سکتا. یہ ایک کامن جنرل فینامنا ہے. یعنی جس انداز سے تمہارے ملنے والے تمہارے اپنے شہر میں ہوں گے، اس انداز کے دوسرے شہر میں نہیں ہو سکتے، ممکن نہیں ہے. یعنی جو آپ کا گھر ہے، جہاں آپ کا وطن ہے، وہاں آپ کو در و دیوار بھی جانتے ہوں گے، لیکن کسی اور شہر میں جائیں گے تو یقیناً اتنے لوگ آپ کو نہیں جانتے. تو یہ بات جب آپ وہاں جائیں گے اور مسجد میں جا کر کہیں نماز پڑھ رہے ہوں گے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں مسافر ہوں.
آپ کی آدھی پڑھی ہوئی نماز ہی آس پاس کے لوگوں کو یہ بتلائے گی کہ یہ مسافرت میں ہے. ذرا پوچھ لو کسی شے کی ضرورت تو نہیں ہے. آپ نے یہاں ٹھہرنا ہے، قصد اقامہ بھی بہت تھوڑا ہے. آئیے ذرا ہمیں بتائیے کہ آپ کو کسی شے کی ضرورت تو نہیں. تو اس انداز سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں واقعتاً ان کے پیچھے، ان مسائل کے پیچھے علت نظر آتی ہے. کتنے پیارے طریقے سے شریعت نے بیان کر دیا کہ دیکھو یہ مسافر ہے، اس کا خیال کرنا. تو واپس آئیے، عدالت تشریع شریعت میں عادل ہے. خدا نے کسی پر بوجھ نہیں ڈالا اس کی استطاعت سے زیادہ. اللہ اکبر. یقیناً وہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے، یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے مشکلات پیدا کر دے. اب یہاں پر رک کر میں ایک نقطہ دینا چاہوں گا آپ کو کہ وہ میرے بہنیں جو مجالس پڑھتی ہیں، جو تبلیغ کرتی ہیں، اور وہ میرے بھائی کہ جو کہ ممبر کا حق اپنا واقعتاً ادا کرتے ہیں، وہ اس انداز سے بیان کریں کہ یقیناً اگر کسی بچے پر یا کسی بچی پر روزے واجب ہو گئے ہیں تو ماں باپ یہ نہ کہیں ارے ابھی تو بہت چھوٹی ہے، ابھی تو بہت چھوٹا ہے، 10-12 سال کا ہو جائے گا تو پھر روزہ رکھ لے گا. جی نہیں، ایسا نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اس لیے کہ وہ جس نے روزہ فرض کیا ہے وہ تمہارے بچے کو اس کے پیدا ہونے سے پہلے جانتا ہے. ارے تم پیدا نہیں ہوئے تھے وہ تمہارے بچے کو جانتا تھا. تو اگر اس نے روزے فرض کیے ہیں تو یہ رکھ سکتا ہے، تو اس پر فرض کیے ہیں. اگر کوئی بیماری اس کو لاحق نہیں ہے خدا نخواستہ تو اس کو روزہ رکھنے سے نہ روکیے اور روزہ رکھوائیے. انشاءاللہ جس نے روزہ فرض کیا ہے روزہ رکھنے کی طاقت بھی وہی دے گا. تو خدا نے کسی پر بوجھ نہیں ڈالا اس کی استطاعت سے زیادہ. جیسے میں نے کہا لا یکلف اللہ نفسا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. خدا نے کسی نفس کو مکلف نہیں کیا مگر یہ کہ وہ اس کی وسعت، اس کو اٹھانے کا متحمل تھا. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربہ. اللہ تعالیٰ تو حکم دیتا ہے عدل اور احسان کرنے کا اور کہتا ہے کہ قربہ کو عطا کرو. وَيَنْهَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم رک جاؤ فحشاء سے اور منکر سے. وَالْبَغِي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. یہاں اس آیت میں ذرا غور کیجئے کہ اس نے عدل کے ساتھ ایک اور لفظ کا استعمال کیا ہے، احسان. اس کو ذرا یاد رکھیے گا. اگرچہ میں نے اپنے چند منٹ پہلے جب میں نے اہل بیت علیہم السلام کی روٹیاں دینے کا واقعہ بیان کیا تو وہاں پر میں نے تھوڑی سی اس کی تشریح کی تھی کہ یہاں ہم نے جو ہے وہ عدل کیا انہوں نے، یا عدل سے بھی کچھ آگے بڑھ کر کوئی کام کیا تھا، یعنی کہ کسی کا اگر حصہ ہے تو اس کو دے دیا، لیکن ان کو اپنا بھی اس وقت جائز حق تھا کہ ان کو بھی کچھ کھانا دیا جائے، وہ بھی کچھ کھاتے، لیکن انہوں نے اپنے اس ضرورت کو، دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم قرار دیا اور اس کو اتنا دیا کہ جتنا اس کے حق سے بھی زیادہ تھا. مطلب اس کے لحاظ سے ٹھیک تھا لیکن اپنے حق کو قربان کر دیا. تو یہ احسان کی منزل ہے. عدل جزائی یعنی جزا. اچھا جزا کہتے ہیں اردو میں، جو ہم جزا کہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ریوارڈ کی ہی بات کرتے ہیں، لیکن یہ اردو میں ریوارڈ ہے. اصلاً جزا سزا کے عنوان سے بھی آتا ہے اور ریوارڈ کے نام سے بھی آتا ہے. پینلٹی بھی اس میں شامل ہے، ریوارڈ بھی اس میں شامل ہے. یعنی ڈیوز، واٹ ایور ڈیوز وی ہیو وی ول گیٹ دیٹ انشاءاللہ اوور دیر. ٹھیک ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ عدالت جزائی یعنی قیامت میں خدا عدل سے کام لے گا، روز محشر عدل سے فیصلہ کیا جائے گا، انسان کو اس کی کارکردگی کے مطابق جزا دی جائے گی، یا جسے ہم اردو میں سمجھنے کے لیے کہیں کہ سزا دی جائے گی یا جزا دی جائے گی. ریوارڈ بھی دیا جائے گا اور پینلٹی بھی دی جائے گی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت میں جب اللہ فیصلہ کرے گا تو عدل کے ساتھ
فیصلہ کرے گا. بس یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کر کے ہم یہاں تک بات رکھ دیں گے, آج تک روک لیں گے, پھر آپ سے سوالات لوں گا میں. کہ امام سجاد کی دعا میں ہمیں نظر آتا ہے کہ عفوک تفضل وعقوبتک عدل, تفضل عدل, یعنی عفو کا جو تیرا بخش دینا ہے یہ تیرا فضل ہے. فضل کا مطلب ہی کیا ہوا؟ فضل کا مطلب یہ ہوا کہ تیرا بخش دینا یہ فضل ہے تیرا, اور جو تیرا عذاب دینا ہے وہ تیرا عدل ہے. یعنی کہ اگر پروردگار فقط اور فقط عدل سے ہی بات کرے تو پھر یقیناً اگر گناہ کیا ہے تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا, لیکن پروردگار کا فضل جو ہے وہ اس وقت کام کرتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں ربی تو عاملنا بفضلک یا کریم ولا تو عاملنا بعدلک یا رحیم. ہم یہ دعا مانگنے کا انداز ہے خدا سے, اس انداز سے جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک بچہ جس انداز سے ضد کرتا ہے نا, نخرے کرتا ہے, فرمائشی پروگرام کہہ لیجئے, کچھ بھی کہہ لیجئے, خدا سے کیا جا سکتا ہے نا. خدا سے تو ہر شے مانگی جا سکتی ہے, تڑپ تڑپ کے مانگی جا سکتی ہے. جیسے کوئی بچہ اپنے بابا سے آئس کریم مانگتا ہے, ضد کرتا ہے, ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے ویسی چیزیں مانگیں. خدا کے لیے کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے, کوئی چیز بڑی نہیں ہے. تم تو ہر چیز خدا سے مانگو, یقیناً محتاج ہو تو کہو کہ پروردگار تو میرے باب میں اپنے فضل سے کام کرنا, فضل سے میرے اعمال کے مطابق مجھے جزا نہ دے دینا, کیونکہ میرے عمل کے مطابق جزا دی تو بہت تھوڑی ملے گی, لیکن اگر تیرے فضل کے مطابق ملی تو بہت ملے گا. تو یہ دعا وداع رمضان میں اس انداز سے بیان ہوتا ہے, عدل جزائی. بہرحال پروردگار عالم جب مخلوقات کو جمع کرے گا تو اس میں عدل کے لحاظ سے فیصلہ کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بالعدل قامت السماوات والارض, کہ عدل پر زمین اور آسمان قائم ہے. اور بہرحال اس نے جو ہے انسان کے اندر جو ہے وہ کس طریقے سے عدل کو, انصاف کو کس انداز سے, قسط یہاں پر انصاف کے معنی میں بھی لیا جائے گا, عدل کے معنی میں لیا جائے گا, کہ اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے جو ہے عزت دی ہے تو عدل کے اندر عزت ہے, انصاف میں عزت ہے, اور جو ظلم ہے اس میں انسان کے لیے اصلاً حقیقی ذلت جو ہے وہ پوشیدہ ہے. تو بہرحال یہاں پر لا کر میں آج کی گفتگو کو روکتا ہوں. اگر کچھ سوال بچا ہے, ٹائم بچا ہے کلاس کا, تو مجھ سے کر لیجئے. السلام علیکم آغا صاحب.